یہ ایرا ذرا بھی ملنسار نہیں ہے، لیکن وہ اس اسٹیشن کی واحد پانی کے ذخیرے پر قابض ہے۔ دوسرے کتے صرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کرتے، لیکن نیا آنے والا بڑی قد و قامت کا باغ کچھ مختلف ہے۔ اسے اکیلے یہاں سے گھوم کر جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی پوری طاقت لگا کر ایک رکاوٹ کو توڑ دیتا ہے، جسے دیکھ کر دوسرے کتے دنگ رہ جاتے ہیں۔ جلد ہی ایک نیا اور بڑا پانی کا چشمہ نمودار ہوتا ہے۔ کتے یہ دیکھ کر وہاں بھاگے چلے آتے ہیں اور باغ بھی بڑی فراخ دلی سے پانی کا ذخیرہ ان کے ساتھ بانٹتا ہے۔ غصے میں بھرا ہوا ایرا صرف دوسرے کتوں پر اپنا غصہ نکال کر رہ جاتا ہے، تاہم وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ اس کی قائدانہ حیثیت اب خطرے میں ہے۔ اس دن مالکن برف کی سطح پر چل رہی تھی کہ اچانک برف ٹوٹ گئی اور وہ لمحوں میں دریا میں گر گئی۔ جلد ہی مالکن ہمت ہارنے لگی اور ڈوبنے لگی۔ اس وقت باغ بجلی کی تیزی سے رکاوٹوں کو عبور کرتا ہوا وقت پر وہاں پہنچا۔ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دریا میں کود گیا اور مالکن کی طرف تیرنے لگا۔ جیسے ہی مالکن دریا کی تہ میں ڈوبنے لگی، باغ نے تیزی سے اسے اوپر کی طرف دھکیلا، لیکن وہ مہارت سے تیرتا رہا۔ اسے فوراً جھاگ والی جگہ مل گئی اور پھر وہ اپنی پوری توانائی کے ساتھ برف کی سطح کے نیچے غوطہ لگا گیا۔ اس کی بدولت مالکن کی جان بچ گئی، لیکن باغ خود مکمل طور پر نڈھال ہو چکا تھا۔ جیسے ہی مالکن کو گھسیٹ کر کنارے پر لایا گیا، تھکا ہارا باغ دوبارہ منجمد کر دینے والے دریا کے پانی میں گر گیا اور لہریں اسے بہا لے گئیں۔ بلیک پرولٹ یا پارٹنر برف کی سطح پر باغ کو تلاش کرنے لگا۔ اس نے خنجر سے برف توڑنے کی کوشش کی، لیکن برف اتنی سخت تھی کہ خنجر ہی ٹوٹ گیا۔ جب بلیک مایوسی کے عالم میں تھا، تبھی برف کے نیچے سے ایک پنجہ نمودار ہوا۔ بلیک نے اس پنجے کو پکڑ کر برف توڑی۔ تب اسے احساس ہوا کہ اسے سہارا دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہی باغ ہے جسے وہ بےتابی سے ڈھونڈ رہا تھا۔ بلیک نے خوشی سے باغ کو گلے لگا لیا، جسے دیکھ کر ایرھا ایک بار پھر حسد اور دکھ میں مبتلا ہو گیا۔ اس رات مالکن نے باغ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسے خاص طور پر اضافی کھانا دیا اور یہ منظر بھی ایرھا نے دیکھ لیا۔ پھر ایک دن جب باغ اور اس کے ساتھی ایک خرگوش کا پیچھا کر رہی تھی تو ایرھا اچانک سامنے آیا اور ایک ہی وار میں خرگوش کو اس نے خرگوش کو گردن سے پکڑ کر مار ڈالا اور پھر سینہ تان کر کھڑا ہو گیا، جبکہ باغ نے بھی پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ ایرھا کسی بھی کتے کو اپنی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، چنانچہ قیادت کے مقام کے لیے ایک بڑی جنگ چھڑ گئی۔ اگرچہ نئے آنے والے باغ کا قد و قامت بڑا تھا، لیکن اسے لڑائی کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ وہ ایرھا کا مقابلہ نہ کر سکا اور چند ہی راؤنڈز میں وہ زیر ہو گیا۔ آخرکار ایرھا نے باغ کو زور سے زمین پر پٹخ دیا اور وہ دوبارہ کھڑا نہ ہو سکا۔ جیت حاصل کرنے کے بعد ایرھا اسے ذلیل کرنا بھی نہ بھولا۔ دوسرے کتے یہ دیکھ کر سہم گئے۔ صرف وہ کتا جسے باغ نے پہلے مدد دی تھی اسے مسلسل پکارتا رہا۔ اسے امید تھی کہ باغ دوبارہ اٹھ کھڑا ہوگا، اور ان آوازوں کو سن کر باغ نے واقعی رد عمل دیا۔ اس کے اندر کا درندہ اس لمحے جاگ اٹھا تھا۔ ساتھیوں کی پکار نے اس کے اندر پھر سے آگ بھر دی۔ ایرھا یہ دیکھ کر براہ راست اس پر جھپٹا، لیکن اب باغ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس طرح ایرھا کو باغ نے ایک ہی وار میں اسے مغلوب کر دیا اور وہ مکمل طور پر اس کے قدموں تلے دب گیا اور ہلنے کی ہمت بھی نہ کر سکا۔ اس ایک جنگ نے باغ کو مشہور کر دیا اور وہ ٹیم کا نیا لیڈر بن گیا، جبکہ شکست خوردہ ایرھا ہسکی کے پاس اب وہاں رکنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ اگلے دن جب برفانی گاڑی سلیڈ روانگی کے لیے تیار تھی تو بلیک کو کہیں بھی ایرھا نہیں ملا، اس لیے اسے مجبوراً ایک نیا لیڈر چننا پڑا۔ باغ خود بخود لیڈر کی جگہ پر جا کھڑا ہوا، لیکن بلیک کا خیال تھا کہ باغ کے پاس تجربے کی کمی ہے۔ اس نے آواز دے کر باغ کو پیچھے دھکیل دیا، لیکن دوسرے کتوں میں سے کوئی بھی لیڈر بننے کو تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ احتجاجاً زمین پر لیٹ کر لوٹنے لگے، جس پر مجبور ہو کر بلیک کو باغ کو ہی نیا لیڈر منتخب کرنا پڑا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ انتخاب اسے عمر بھر یاد رہے گا، لیکن شروع میں بلیک پر امید نہیں تھا، کیونکہ جب سے وہ خطوط پہنچانے کا کام کر رہا تھا وہ کبھی وقت پر نہیں پہنچا تھا۔ مگر جیسے ہی وہ روانہ ہوئے بلیک حیران رہ گیا۔ اسے اس رفتار اور جوش کا تجربہ ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ پوری ٹیم جیسے جوش و خروش سے بھر گئی تھی اور تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس طرح سب سے آگے باغ انہیں لے کر تیزی سے آگے بڑھا، لیکن ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان کا سامنا برفانی تودے ایولانچ سے ہو گیا۔ بلیک کو لگا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور باغ اسے نہیں ٹال پائے گا، لیکن باغ نے صحیح موقع دیکھ کر ایک طرف پہاڑی ڈھلوان کی طرف رخ کیا۔ اس کے اس اقدام نے بلیک کو بری طرح ڈرا دیا۔ جیسے ہی برفانی تودا گرا، باغ اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک غار میں گھسنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر وہ وہاں سے پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھے۔ آخرکار وہ غار سے باہر نکل آئے اور ایک خطرناک مرحلہ عبور کر لیا، جس کے بعد بلیک ایک بار پھر باغ کا گرویدہ ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک نو آموز ہونے کے باوجود باغ اتنا شاندار ثابت ہوگا، کیونکہ باغ کی قیادت میں بلیک پہلی بار وقت پر ڈاک خانے پہنچا تھا۔ حالانکہ وہاں پہنچنے کا منظر کچھ منفرد تھا۔ اگلے دن جب وہ دوبارہ روانگی کے لیے تیار تھے تو باغ اچانک رک گیا۔ معلوم ہوا کہ ایک بوڑھا آدمی خط لینے کے لیے دیر سے پہنچا تھا۔ بلیک نے خط لینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن باغ نے بوڑھے کے ہاتھ سے وہ خط خود لے لیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ عمل مستقبل میں اس کی جان بچائے گا۔ جب سے باغ لیڈر بنا تھا لوگوں کے خطوط کبھی لیٹ نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ اچھا وقت زیادہ دیر نہ رہا، کیونکہ اوپر سے ڈاک کا جلد
ही डाक के निजाम की जगह टेलीग्राफ ने ले ली और ब्लैक को भी वहाँ से जाना पड़ा। इस तरह बाघ और उसके साथी अपने प्यारे मालिकान से महरूम हो गए। जल्द ही सोने की तलाश में निकलने वाले एक शख्स प्रोस्पेक्टर ने उन्हें खरीद लिया, लेकिन वो कोई नेक इंसान नहीं था। चूंकि बर्फानी तख्ता स्लेड बर्फ में जम चुका था, इसलिए कुत्ते जितनी भी ताकत लगाते वो उसे हिलाने में नाकाम रहे। मगर इस शख्स ने समझा कि कुत्ते काम चोरी कर रहे हैं। चुनांचे उसने बाघ को डंडे से पीटने की तैयारी की। तभी वो बूढ़ा शख्स जॉन थॉर्नटन वहाँ आ पहुँचा और उसे रोक दिया। बूढ़े ने बर्फ को तोड़कर तख्ता आजाद करने में उनकी मदद की और सोने के शिकारी को खबरदार किया कि मौसम गर्म हो रहा है। अगर वो अब सोने की तलाश में बाहर गए तो बर्फ की सतह किसी भी वक्त टूट सकती है और फिर उनकी वापसी मुमकिन नहीं होगी। मगर वो शख्स सोने की हवस में किसी की नसीहत सुनने को तैयार ना हुआ और कुत्तों को लेकर रवाना हो गया। चूंकि रास्ता पिघलना शुरू हो चुका था, इसलिए कुत्तों को चलने में शदीद दुश्वारी हो रही थी। मगर उस शख्स को इसकी परवाह ना थी। उसने कुत्तों को आराम करने का मौका भी ना दिया और मुसलसल उन्हें कोड़े मारता रहा। बाघ ने अपने साथियों को तकलीफ से बचाने के लिए तनहा पूरी कुव्वत से तख्ता खींचा। जब वो दरिया के किनारे पहुंचे तो बाघ ने सबकी हिफाजत की खातिर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। मगर उस शख्स ने समझा कि बाघ सुस्ती कर रहा है। वो जबरदस्ती बाघ को घसीटकर दरिया पार कराने लगा। ये देखकर जब बाघ ने कोई रद्द-ए-अमल ना दिया तो सोने के शिकारी ने गुस्से में पिस्तौल निकाल ली। खुशकिस्मती से बूढ़ा शख्स जॉन थॉर्नटन वहाँ पहुँच गया और बाघ को बचा लिया। उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के बाघ की रस्सी काटी, जबकि सोने का शिकारी समझ रहा था कि बूढ़ा उसका सोना छीनने आया है। चुनाचे वो नसीहत सुने बगैर बाकी कुत्तों को लेकर आगे बढ़ गया और इस तरह बाघ अपने साथियों से हमेशा के लिए जुदा हो गया। थका हारा और बेहोश बाघ बूढ़े के घर लाया गया, जहाँ वो लगातार 3 दिन और 3 रात सोता रहा। जब बाघ बीदार हुआ तो उसे सब मालूम हुआ कि उसके साथी इस मुहिम जोई के दौरान अपनी जानें गंवा बैठे हैं। अब बाघ को एक नया मालिक मिल गया था। चूंकि बूढ़ा शख्स मुहिम जोई का शौकीन था, इसलिए वो दोनों एक छोटी कश्ती पर सवार होकर सफर पर निकल पड़े। बूढ़े ने बाघ को अपना बेहतरीन साथी बना लिया था। वो साथ मिलकर खाना खाते और एक ही खेमे में सोती थी। ये सब पहले की जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। बाघ आखिरकार फितरत के नजारों को महसूस करने और कुदरत की ताजगी से लुत्फ अंदोज होने के काबिल हो गया था। वो रास्ते भर खूबसूरत मनाजिर और खुशियों को समेटते रहे। एक दिन उन्हें एक पुरानी मतरूका झोंपड़ी मिली। क्योंकि यहाँ के मनाजिर इंतहाई दिलकश थे, इसलिए उन्होंने आर्जी तौर पर यहीं कयाम करने का फैसला किया। हैरत की बात ये थी कि बूढ़े को करीब ही दरिया में सोना मिल गया। मालूम हुआ कि जिस सोने की तलाश में वो शिकारी दर दर भटक रहा था, वो दरअसल यहीं छुपा हुआ था। यहाँ की जिंदगी की बदौलत बाघ की मुलाकात एक मादा भेड़िए से हुई और जल्द ही वो यहाँ के भेड़ियों के गौल के साथ घुल मिल गया। वो उनके साथ मिलकर शिकार करता और वक्त गुजारता। यहाँ उसे पहली बार एक हकीकी घर जैसा एहसास हुआ। बूढ़ा शख्स भी ये समझ गया था कि बाघ का ताल्लुक इंसानों की दुनिया से नहीं है। चुनांचा उसने फैसला किया कि बाघ यहीं रहेगा और वो अगले दिन अकेला घर वापस चला जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से उसी रात वो सोने का शिकारी वहाँ पहुँच गया। सोने पर कब्जा करने की हवस में उसने गोली चलाई जो बूढ़े को लग गई। इसी लम्हे बाघ वहाँ पहुँच गया। उसने गुस्से में उस शख्स की बंदूक छीनकर उसे गिरा दिया। उस आदमी ने लकड़ी की ढाल से बचने की कोशिश की, लेकिन बाघ के सामने उसकी ईख न चली। आखिरकार वो आदमी गहरी खाई में गिरकर खत्म हो गया। लेकिन गोली लगने की वजह से बूढ़ा शख्स जानवर न हो सका। वो बाघ की बाहों में दम तोड़ गया। उसके बाद बाघ कभी इंसानों की दुनिया में वापस नहीं गया, बल्कि उसने यहीं अपना नया खानदान बसाया और भेड़ियों के गौल का सरदार बन गया। अब वो अपनी जिम्मेदारी और हिम्मत के साथ हमेशा अपने खानदान की हिफाजत करेगा।